بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سارے؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 13، 14 اور 15، 16 آپ کے سامنے ترجمہ تشریح اور اس کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آمین۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے اور لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں آمنوا کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئیں؟ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، یہی لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون میں نے تھا جاننا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا یعنی اور جب ایمان والوں کے سامنے جاتے ہیں، قَالُوا آمَنَا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا تنہائی میں، اکیلے میں، خالو میں نے تھا تنہائی میں، اکیلے میں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے سامنے جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ، انما نحن مستہزئون، مذاق کر رہے تھے۔ جب یعنی تنہائی میں منافقین جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 14 میں ان کی بات کا جواب دیتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مثلا اللہ تعالیٰ بہترین مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں آگے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہیں وہ آگے مذاق کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو، یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے سامنے جب جاتے ہیں وہ ایمان لے آئے، ایمان نالے کا کہتے ہیں، اور جب شیطان کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ مثلا تمہارا یہ جو مذاق ہے نا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو نا، اور یہ جو تم بہک گئے ہو، فی طغیانہم یعمہون، سرکشی کرتے ہیں اور بہک رہے ہیں اس میں۔ تو آگے آیت نمبر جو ہے نا وہ 16 ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی یہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، نشترو میں نے ہوتا ہے خرید رہے ہیں، وہ دلالہ تو گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، فما ربحت تجارت میں، اور یہ تجارت کر رہے ہیں نا، انہیں یہ فائدہ نہیں دے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ جو تم تجارت کر رہے ہو نا، کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کو اللہ تعالیٰ دراصل ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے نا یہ تو چاہتے ہیں کہ مثلا یہ جھوٹے ہیں۔ منافقین جب مومنوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی خیر خواہی کرنے لگ جاتے ہیں مومنوں کی، اور کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری صلاح چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو تمہارا یعنی کہ ہم بالکل ہی تمہارے ساتھ ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جب شیطان کے سامنے جاتے ہیں یا اپنی تنہائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ بہکاوا کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ یہ باتیں اور وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں نا، آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے اور یہودیوں کو آپس میں لڑاتے تاکہ اسلام کا جو بول بالا ہے وہ نہ ہو سکے۔ اور یہ مثلا جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں نا تو یہ جو ہے نا اپنی فہم و فراست جو ہے نا ان کے ساتھ اپنی فہم کے ساتھ سازشیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں، ہم سادہ جو لوگ مسلمان ہیں انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور مثلا ہر حال میں بس یہ دیکھے لکھا ہے کہ جنہیں یہی معلوم نہیں کہ نفع کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، نقصان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ جو بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں، اگر واقعی ان لوگوں میں عقل ہوتی تو اپنی آخرت خراب نہ کرتے۔ جو شخص فانی دنیا کی خاطر باقی رہنے والی آخرت کو قربان کر دے، اس سے زیادہ کون بیوقوف ہے؟ لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں، ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جو وہ نقصان کر رہے ہیں، یہ جو باتیں یہ دنیاوی معاملات میں بھی وہ اس سے فائدہ نہیں دیں گی، اور ان کی آخرت تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو عن قریب اس مذاق کی سزا دے گا، فوری عذاب میں اس لیے وہ مبتلا نہیں کر رہا اور مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ اس مہلت کو یعنی اپنا انعام سمجھتے ہیں، اور جب وہ اسی انعام میں، اسی انعام و کرام میں اور انہی خیالات میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اچانک ان کو آ پکڑے گا اور وہ جو ہے نا وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کافر یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، تو ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ گناہ اور زیادہ کریں، پھر ان کا جام جو ہے نا وہ ذلت امیز عذاب ہے۔ ذلت امیز یعنی آپ ذرا لفظ دیکھیں، ذلت امیز عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب تو نام ہی سنتے جو ہے وہ مسلمانوں کا دل کانپ جاتا ہے، تو ذلت امیز عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہی رکھنا، اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھنا، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے اور اس راستے سے ہمیں آگاہ کر دے، اور ہمارے سامنے جو ہیں وہ آسان راستے ہمارے سامنے کھول دے تاکہ ان پر چل کر ہم تیرے پاس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ہم پر اپنی رحمت کرنا، اور مجھ سمیت یا اللہ پاک جو میں نے یہ پڑھ کر سنائی ہے، مجھ سمیت یہ جو سننے والے اور جاننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ میری آخر میں یہی ہر ویڈیو میں نے اپنے آخر میں یہی کہتی ہوں کہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے یعنی اپنے خیالات سے آگاہ کریں، میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نئی جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا آپ کو پتہ چل سکے، پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو نئی اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو کمنٹ میں ہمیں اپنے یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔